आज प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां एनआरओ केस में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आसिफ अली जरदारी और परवेज मुशर्रफ के असासों के हवाले से दिए गए एफिडेविट रिजेक्ट कर दिए और उनसे पिछले 10 साल के असासों की तफसीलात तलब कर ली। उसके बाद बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान की, जो आज कराची में एमक्यूएम और जीडीए के रहनुमाओं से मिले। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा मुत्तहदा अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार हैं। और आखिर में बात करेंगे नैब चेयरमैन जावेद इकबाल की, जो आज वजीर आजम इमरान खान से मिले। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक वजीर आजम ने नैब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा गुलमीना बीबी, सबसे पहले मैं आपके साथ एक ऑथेंटिक, बिल्कुल ठोस लेकिन मजे वाली खबर शेयर कर। अच्छा, क्या नुसरत साहब? पीटीआई के, और अब हुकूमत ज़ाहिर हो गई, इसके जो मीडिया मैनेजर्स हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी प्राइवेट चैट्स में इस बात पे बहुत खुश हैं कि मीडिया वाले जो हैं वो 3-4 दिनों से हेलीकॉप्टर वगैरह में मसरूफ। मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। अब मुझे तो ये पता नहीं था कि उनके यहाँ ये खुशी की लहर है। मैं मंडे से ये कहे चले जा रहा हूँ कि यार हम क्या अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। मीडियम इज द मैसेज। हर मीडियम का अपना तकाजा होता है। जब टेलीविजन पे आपने एक शो करना है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, तो उसके अपने तकाजे हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया की नकाली नहीं करनी है। हाँ, कभी फेसबुक पे क्या वायरल है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो, उसका तस्करा हो सकता है। हाँ, लेकिन पूरा प्रोग्राम, लेकिन ये नहीं कि आपका एजेंडा जो है वो सेट करे कि जी ट्विटर पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है। नहीं, लेकिन एक सवाल है नुसरत साहब, इसके ऐसी अभी कौन सा उन्होंने वो काम किया जो हमसे छुपाना चाह रहे, जिस वजह से वो अभी इतने खुश हैं? मैं स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज है? मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कल काबीना का इजलास हुआ था, ठीक है। काबीना के इजलास के खात्मे के बाद उसकी ब्रीफिंग के लिए वजीर इत्तलात साथ आते हैं, तो वो पहली इत्तला ये देते हैं कि उनकी हुकूमत सीपैक को रिव्यू करेगी। हाँ, और मेरे ख्याल में शायद किसी ने भी वो खबर ही नहीं की, किसी ने डिस्कस नहीं की, और वो मामला इतना सीरियस था कि अभी टिक कर चल रहे हैं कि खुसरो बख्तियार साहब ने कुछ 1-2 बातें की हैं जो कि गुड्डी हैं। अच्छा, लेकिन वो रिव्यू वाली नहीं है। ओके, तो इसका मतलब अभी रिव्यू क्या है? तो ये तो अब आज या कल की डिस्कशन, चलो कल ना सही, कभी 7 बजे के करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलें, तो आज तो कम से कम इस पे कोई सीरियस प्रोग्राम हमारे अखबारात जो रात को जब 12 साढ़े 12 बजे तक की डेडलाइन है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े मुस्तनिद अखबारात उनमें भी उनकी जो टॉप की स्टोरीज थी उनमें भी ये पहलू मिसिंग था। कैबिनेट मीटिंग का इतना ज्यादा कोई था, राइट, लेकिन उसमें एम्फेसिस और थे। मतलब नो वन पिक्ड अप ऑन दिस रिव्यू इशू, इस पे नहीं किया गया। बड़ी सही। अब आपने आप जैसे बनाई है अपनी हेडलाइंस, अब आज की खबरें होती हैं, क्या करें? नहीं बीबी, इसमें अब आप ये देखिए कि जिस बात पर जेन्युइन डिस्कशन की जरूरत है, ये वैसी बात नहीं है। कौन सी? हेलीकॉप्टर वाला तो जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि यार, ये जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी हम कहते थे कि वीआईपी और सिक्योरिटी में फर्क है। और उस वक्त उन्हें नहीं समझ आती थी, अब उन्हें समझ आती है। लेकिन चूंकि आपने 10 साल तक इस पर ढोल बजाया था, तो अब आप इसको भुगते। हाँ। लेकिन
یہ میری دانش میں ایشو اگر نہیں آپ ہے۔ بہت سنجیدگی سے بیٹھو گے تو یہ بہت فروئی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو میری دانش میں۔ منڈے سے یہی کہہ رہے ہیں نصرت صاحب۔ آج کی سب سے خبر جو دل ہلا دینے والی ہے، جو پریشان کر دینے والی ہے، وہ یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین چلیں، وزیر اعظم پاکستان کے دفتر جاتے ہیں، سب سے پہلے انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا آپس میں نیب کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور اس تبادلہ خیال کے دوران ایک صاحب موجود ہوتے ہیں، شہزاد اکبر، وہ جن کو ابھی ایڈوائزر لگا، جن کو وزیر اعظم صاحب نے اپنا خصوصی معاون برائے امور نیب غالباً وہ اسی طرح کا ہاں امور نیب ہی ہے، مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہ ایک بہت 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 برا ویژول ہے جو آیا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم نے غالباً یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے نیب کے چیئرمین کی تعیناتی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کسی ایک نام پر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف متفق نہ ہو جائیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ ادارہ اس کی اپنی ٹیم ہے، ہاں بالکل، اس کے اپنے ماہرین ہیں، ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے جس نے اگرچہ ابھی تک ہمیں مایوس کیا لیکن بہرحال ہے، ہاں، اور تھیوریٹکلی آٹونومس بھی ہے۔ تو ایک خود مختار ادارہ جس کی میری دانست میں وہی مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے جو عالمی پارلیمان میں ایک وہ آفس کریٹ کرتے ہیں بہت سارے ملکوں میں ہے، جیسے اسرائیل میں اسرائیل کا موجودہ وزیر اعظم، ہاں بالکل، وہ اپنے دوستوں سے تحفے تحائف لینے کے معاملات پر وہ انڈر انویسٹیگیشن، اس کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے معاملات جیسے ایک مرتبہ پہلے ہوا تھا کلنٹن کا، وہ ہاں بالکل، مونیکا لیونسکی کیس جس پہ بعد میں امپیچمنٹ بھی ہوئی تھی، اب وہ چکر چل رہا ہے کہ جی روسیوں کے ساتھ کس نے اپنا، ہاں اس کے لیے بھی اسپیشل پروسیکیوٹر لگایا گیا ہے جو کہ اسپیشل پروسیکیوٹر ایسا بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس کی کوئی پولیٹیکل وہ نہ ہو۔ ان کی صورت میں، امریکہ کی صورت میں یہ ایک پرماننٹ ادارہ نہیں ہے، ہاں یہ رائٹ، ڈیپینڈنگ آن کیس لگا دیا ڈیپینڈنگ آن کیس ٹو کیس وہ دیکھے کہ اچھا یار اگر یہ ایلیگیشن بہت سیریس ہے تو وہ پھر ایک اسپیشل خصوصی ایک پروسیکیوٹر متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس کی انڈیپینڈنس اور وہ یہ ہو کہ بھئی وہ غیر جانبدار ہے، صحیح، اور کسی کے پریشر میں نہیں آ سکتا۔ سملرلی جو پورا فلسفہ ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا یہی تھا نا، ہاں وہ یہی ہے کہ یہ ادارہ خود مختار ہے، حکومت، ورنہ ایف آئی اے کے ہوتے ہوئے آپ کو احتساب بیورو کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن احتساب بیورو کو جب آپ ایک خاص ادارہ بناتے ہیں تو اس کی چیئرمین لگانے کے لیے آپ ہر صورت میں منظوری لیتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم سے، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ خود مختار ادارہ بالکل صحیح، بنیادی طور پر عوام کی منتخب پارلیمان کے سامنے جواب دہ ہے۔ یس، اس کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینی ہے تو جا تو کے نیشنل پارلیمان کی کسی کمیٹی میں جائے، یا اگر وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے تو ایز لیڈر آف دا ہاؤس انہیں ہاؤس وہ کہتے کہ جی میں ایک ہاؤس کمیٹی بناتا ہوں، ٹھیک، اس کے سامنے آپ آئیں۔ صحیح، اب آج وہ جب وہاں بیٹھے ہیں تو اب آپ جو مرضی کر وہ دو، ویژول تو یہی جائے گا نا، ویژول آج یہ گیا ہے بریف کرنے آئے ہیں کہ یہ ادارہ پرائم منسٹر کے ماتحت ہے۔ اب وہ جو صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں معاون جو ہے، شہزاد اکبر صاحب، کیا وہ نیب کے ہینڈلر ہیں نہیں یہ تو سب اس وقت بھی آپ پوچھ رہے تھے اور ٹھیک ہے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یا نیب کی معاونت کریں گے، ابو ہیں یا ان کے نیچے کام کریں گے، یا کیسے؟ مطلب ان کا کیا ان دونوں میں کیا ڈویژن ہے، ہاں ہاں، اور ان کے ہوتے ہوئے ان کی ضرورت کیوں اور ان کا ٹی او آر کیا ہے؟ اب وہ صاحب انہوں نے قوم کی لوٹی ہوئی دولت لانی ہے، کل فہد صاحب نے اطلاع دی کہ وہ برطانیہ کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں۔ اچھا، ہو اب برطانیہ کا دورہ انہوں نے اتنا خفیہ کیوں رکھا؟ وہاں کون سے وکلاء کو ملے، اتنی جلدی کیا پتہ، یا کوئی خاص اداروں کو ملے جو کہ لوٹی ہوئی دولت، وائٹ کالر کرائم میں کوئی ایکسپرٹیز ہے ان کی؟
برطانوی حکومت کے کس بندے سے کیونکہ ملے اب تو وہ آفیشیل گورنمنٹ کے فنکشنری ہیں ہمارے، تو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایسا کون سا معاہدہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. نہیں، ہمیں پتہ ہے نا. کیا وہ کرانے گئے تھے، کوئی معاہدہ ہی کرنے گئے تھے، تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب ہونا میں یہ سمجھتا ہوں، دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو یہ سپریم کورٹ سے گئے ہیں، ان کو خود آئی ڈونٹ نو اب یہ ملاقات کیا وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا یا انہوں نے خود نیب یا چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی ذرا مبارک دے کے تھے، ذرا بریفنگ بھی کر رہا ہوں، اپڈیٹ دے دیں کیا. وی ڈونٹ نو. نو وی ڈونٹ. لیکن اگر تو چیئرمین صاحب نے خود اس ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو بہت افسوسناک بات ہے، اور اگر وزیر اعظم نے سمن کیا تھا تو وہ بھی تو بہت آرام سے نہیں جی وزیر اعظم صاحب ہو سکتا ہے ill believed without having proper briefing انہوں نے سوچا بھئی نئے آئے ہیں اپنے آفس میں ویکن. دیکھئے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنے پہ زور دے رہا ہوں. ہم یہ بابا ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک اوور انتھوزیاسٹک ایک پرائم منسٹر ہے، وہ بریک کا وہ کہہ رہا ہے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو آج وزیر اعظم اور چیئرمین نیب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں مزید اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو میں جیسے آپ کو پہلے بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ دیکھو فرض کر لیتے ہیں بہت کھلے دل کے ساتھ with open mind کہ جی عمران خان سب سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ووٹ ملے ہیں وہ انہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ملے ہیں، کرپشن کا خاتمہ. اور ابھی جو اویلیبل ٹول ہے اس میں سب سے مؤثر غالباً ٹول احتساب بیورو ہے شاید. لیکن اگر انہوں نے اس کو مضبوط کرنا ہے تو اس ادارے کو انہیں وایا پارلیمنٹ جو ہے مضبوط کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے بالکل. کیوں کہ یہ ادارہ اس کو ساخت یا ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے اپیرنٹلی کہنے کی حد تک، دعوے کی حد تک ہی صحیح، کہ جی یہ پارلیمان کو جواب دہ ادارہ ہے، گورنمنٹ کو جواب دہ ادارہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے بیونڈ ادارہ ہے. درست. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب کو انتہائی پولائٹ وے میں چلیں اگر سمن کیا بھی گیا ہو تو کنوے کر دینا چاہیے تھا کہ سر میرا آپ کے پاس آنا مناسب نہیں ہوگا. رائٹ. ABCDEFGH ٹھیک وجوہات بنا کر ڈسکریٹلی کہتے تھے. ہمیں اگر اڑتی خبر مل جاتی تو ہم دعویٰ کرتے کہ جی اس طرح کوشش ہوئی تھی، چیئرمین صاحب نے انکار کر دیا اور ہم تالیاں بجاتے تھے. کیونکہ ویسے تو نیب تو فوراً اگر پتہ بھی ہلاتی ہے تو ذرائع اور واٹس ایپ سے شروع ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ پھر سپریم کورٹ کو بالآخر تنگ آ کر نوٹس لینا پڑتا ہے کہ یار ابھی آپ انکوائری شروع نہیں کرتے ہو لوگوں کی. بالکل. اب اس ملاقات کے بعد فرض کرو 8 یا 10 دن بعد خواجہ سعد رفیق پکڑے جائیں، شہباز شریف اریسٹ ہو جائے، آپ جو مرضی کرتے رہے، میں یہ آپٹک دکھاؤں گا، میں کہوں گا لو بھیا وہ ملے تھے ان سے اور اس کے بعد گرفتاریاں دیکھیں. اب دوسری طرف لاہور کے علیم خان صاحب جن کو سینئر وزیر بھی بنایا گیا ہے پنجاب کابینہ میں، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے نصرت صاحب، مگر ان کو کچھ نہیں ہوتا. اگر فرض کریں کہ آئندہ 3 مہینے تک وہ سینئر وزارت پہ زیادہ توجہ دیتے رہے تو چاہے بنیاد بالکل درست ہو تو ایک پولیٹیکل بات بنے گی جی اس ملاقات کے بعد علیم خان صاحب کی پیشیاں نہیں ہو رہی. آج ہی ان کے بہت قریب ترین دوست زلفی بخاری صاحب کی تھی. ہاں بالکل. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی تسلی کے لیے کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے تو مجھے لندن جانے کی، برطانیہ جانے کی اجازت دیجیے، میں آپ کو وہ کاغذات لا کے دے دیتا ہوں. اب یہ 2-3 دن بعد پتہ چلے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہے ان کا نام ایسی ہیلتھ سے ہٹا دیا گیا ہے. پھر وہ ہم یہ تصویر چلائیں گے اور کہیں گے یہ دیکھ لیں ملاقات ہوئی تھی. جو بھی ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھا ہے. اور فرض کریں خدا نخواستہ بخاری صاحب چلے جاتے ہیں اور واپس نہ لوٹنے، پھر تو مطلب تو یہ تصویر گلے پڑے گی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ جو भ्रम है वो रखें। मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूं। देखिए, जिस तरह की कैंपेन बनाकर इमरान साहब तशरीफ लाए हैं, उसमें यकीन मानो अगर ये आधे पाकिस्तान को कल पकड़ के डालते ना कुएं वाली जेल में, वो जो एक जमाने में बादशाह डाल दिया गया जी कुएं में फेंक दिया, यानी कि पकड़ के भूल जाओ, हाँ, मतलब यस, तो 3-4 महीने तक कुछ नहीं होगा। लोग कहेंगे कि जी खान साहब ने तो वादा ही एक किया था, ठीक है, करप्शन खत्म करनी है, गुल मीने को पकड़ लिया, शोर बचाते रहे जी, बताए, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन 4 या 5 महीने के बाद, हाँ, नहीं, हुकूमत आधे पाकिस्तान की गिरफ्तारी के बावजूद डॉलर अगर 135 रुपए का होता हाँ, तो फिर क्या फायदा हुआ सारी तो एक्सरसाइज पेट्रोल का? बढ़ता है, क्योंकि लोगों को इसके साथ उम्मीद ये दिलाई जाती लूटी हुई है दौलत से हालात कि अच्छे बच्चों होंगे, या? पाकिस्तान जो है वसाइल से भरा पड़ा है, और इतने पैसे बाहर कि हमारा तो इतने कर्जा भी सारे खत्म हो हमारे माशाल्लाह इतने मौसम, सहरा, दरिया, समंदर, फलाने और हमारा मसला सिर्फ ये है कि लोग करप्ट हैं और हमारा पैसा बाहर ले गए, और हमारा पैसा नहीं आए बाहर। वापस, तो बस फिर अगर हम, लिहाजा आपको ना टैक्स देने की जरूरत है, ना कोई स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, ना आबादी को कंट्रोल करने की जरूरत है, आराम से चिल करो, रात को टीवी लगाओ हाँ, दो और चार गालियां देखो, दो एंजॉय करो लाइफ, क्योंकि कौम की लूटी हुई दौलत इतने अरबों डॉलरों में गई हुई है कि अगर बंदे की पुत्र हुकूमत हो, नीयत उसकी साफ हो, वो सारा पैसा है दूध और शहद की नहरें, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, हाँ, पर 5 महीने बाद फिर जब नहीं होंगी दूध और शहर की नहरें, आपकी और बात तो बल्कि फिर- उलट होगा। बिल्कुल अब ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको, अब मैं वही कह रहा हूं ना, अब इसमें वो जिस तरह वो तवक्कुआत बढ़ रही हैं, बहुत ही जल्दी बढ़ रही है, मतलब तो अब वो तो आए भी सुप्रीम नहीं है कोर्ट सही से। जो है उसके भी अब जजेस जो हैं वो परेशान होना शुरू हो गए। कुछ लोगों को, मतलब हमारे साथियों को बुलाया जा रहा है कि साहब आप ये क्या बातें कर रहे हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है, सारा दिन अब वो चल रहा होता है जब टीवी पे क्या जी मजीद पेशरफ्त। हाँ, अब FIA से कोई बताता है ना यार, उसको ख्वाब तो नहीं आता। आज 16 अकाउंट और निकल आए, ठीक है ना जी, तो भाई वो अकाउंट किस तरफ ले जा रहे हैं, हाँ, ठीक है ना, तो लोग वो समझ रहे हैं कि यार चलो, क्योंकि क्या था खान साहब का नैरेटिव कि दो कि हैं, 2 करप्ट आदमी हैं, दोनों ने बारियां बांट रखी हैं, एक ये तो फ्रेंड पकड़ा है गया, भाई। दूसरे को तो पकड़ना एक है। तो अंजाम को पहुंच गया, तो लामहला ये जो सारी हाई बिल्डिंग है ये उस पे है। भाई अगर आपको वो हाई बिल्डिंग के लिए आपके पास FIR है, वो करते रहे, लेकिन एहतियातन नैब की साख और इज्जत, वैसे तो उसको लुटाने के लिए जब जावेद इकबाल साहब खुद चले गए, अगर उन्हें अपनी साख का ख्याल नहीं, तो मैं उनकी साख के लिए रोने वाला कौन होता हूं। लेकिन खुदा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, नहीं, मैं हैरान, आपको पता होना चाहिए था कि गवर्नमेंट ख्याल और नहीं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कल को खान साहब के खिलाफ अगर कोई होगी दरखास्त, तो मैं इस तस्वीर के बाद मैं किस मुंह से जाऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद प्रेस रिलीज ये कह रही है कि उन्हें शाबाश दी गई, हाँ, हाँ, इत्मीनान का इजहार किया गया किया उनका, वेरी गुड, या सेटिस्फाई भी हुए हैं वो, और दूसरा कहा कि और आप मदद चाहिए मेरी। उसके बाद फर्ज करें खुदा न खास्ता मेरे पास एक सॉलिड केस है, मैं कहूँ जी ये इस पे तो जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, ये तस्वीर देखने के बाद मुझ में हिम्मत होगी, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं का साथ, बल्कि वो उनके मुआवने खुसूसी बैठे होंगे, उल्टा मतलब उसका TOR तो बताएं, वो वैसे अभी तक समझ ये बातें कौन पूछेगा, क्योंकि हम ये मैं अब हेलीकॉप्टर आपको पे अलमिया obsessed हैं। बताता हूँ ठीक, कि ये चलें, दूसरी तरफ क्या अलमिया। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान अंडरस्कोर। अभी मैंने ब्रेक में देखा बहुत सारे लोगों के वो आए हुए थे ट्वीट, वो कह रहे थे सर आप तो कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता मेरे पास कोई हो, उन्होंने कहा जी ऑलरेडी खान साहब वो हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का है, बिल्कुल बिल्कुल, तो नैब भाई KPK आप में कैसे कि एक केस पे आप ऑलरेडी
اپیئر ہو رہے ہیں سیدھا سیدھا اور میں اسی ادارے کا چیئرمین آپ کے پاس جا کے کہے اور پھر آپ سے شاباش بھی لے، مطلب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے ہاتھ ہولہ رکھا، اگر میں عمران خان کا دشمن ہوں تو میں یہ کہوں گا۔ ہاں وہ اب یہ آ جائیں گے بالکل سارے وہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ یہ باتیں ہو جائیں گی۔ یہ آپ کو پھر کلیئر ہونا چاہیے۔ لاہور سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی بھیا فرمائیے۔ سر علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ آپ کا اور گلمینے کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ سوال سر تھوڑی سی آبزرویشن بھی تھی۔ آپ ڈسکس کر رہے تھے آپٹکس کے اوپر کہ آپٹکس کیسے اس کے لگتے ہیں ود پکچر ٹیکن آف عمران خان سٹنگ ود چیئرمین نیب اینڈ ایوری تھنگ، لیکن سر کئی ہم میں سے جو لوگ ہیں جو جنرل پاکستانیز ہیں، ہم وی آر ریئلی ویٹنگ فار ایکشن۔ ہم کچھ کنکریٹ دیکھنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف کرپشن کے اوپر، ایکشنز کے اوپر۔ اور آج کی ملاقات سے آپ نے کیا کانکریٹ دیکھا؟ جفی پڑی ہوئی چیئرمین نیب کی اور عمران خان صاحب کی، یہ کانکریٹ دیکھا آج آپ نے؟ نہیں سر، اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ کانکریٹ ہے، لیکن بٹ واٹ اباؤٹ جو نیب خیبر پختونخوا میں خان صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے، تو اب ان سے ملنے کے بعد نیب کیسے فیئرلی اس کیس کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ بات نہیں آپ کو عجیب لگتی کیا؟ دیکھیں میں ان کو کچھ ٹائم ضرور دوں گا، لیکن بلیو می کہ سب سے زیادہ اگر یہ لوگ اس پہ عمل نہ کر سکیں گے تو انہی کے سپورٹر سب سے زیادہ ان کو میرے بھائی آپ سے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن ایف آئی اے ہے نا بھائی، استعمال کر لیں۔ ایف آئی اے کس لیے ہے نا تو کرے نا، کس کا انتظار ہو لیکن رہا اٹونومس ہے؟ پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ایسا ادارہ جس کو یہ آئینی طور پر یہ کہا گیا کہ یہ خود مختار ادارہ ہے، تو اگر اس کو وزیر اعظم، یہ کسی حکومت کے ماتحت نہیں ہے، اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کیسے گپ لگا کے میرے دل میں امید جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیجئے، خدا را گائیڈ کیجئے۔ باقی تو میں پہلے کہا ہے کہ آدھا پاکستان ابھی پکڑ لے تحریک انصاف کی حکومت، لوگ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے پیسے کٹوا والا رویہ ہے، لیکن مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ 6 مہینے بعد جب آدھا پاکستان جیل میں بھی ڈال کے آپ ڈالر کو جو ہے وہ چھو نہ پائیں گے، یا کرپشن کے پیسے واپس نہیں آئیں گے، یا وہ نہیں آئیں گے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ پیسے کرپشن کے پیسے واپس آئیں گے، مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا بھیا۔ ہاں بہرحال آپ کی مہربانی جی، وہ دیکھو نہیں مگر بات تو پھر وہ یہ نا نصرت صاحب، وہ نیب بالکل ہم بھول گئے تھے وہ خیبر پختونخوا والا کیس، وہ نیب کا چیئرمین جس کا جو انویسٹیگیٹ خود کر رہا ہے اس آدمی کو، وہ کیسے مل سکتا ہے جا کے اس سے؟ یہ کتنی کوئی عجیب سی بات نہیں ہے۔ ذہن میں رکھے گا کہ وہ بندہ جو خود انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس کو جو ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کا سربراہ جا کے تو شاباش دے رہا ہے، اس کو اور آسان اگر تو میں کیسے توقع کروں؟ زبان میں ایکسپلین کریں، اگر جب نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہی تھی انویسٹیگیشن، وہ وزیر اعظم تو اس وقت وہ ان کو بلا کے پی ایم ہاؤس میں کہتے دراؤ ذرا مجھ سے میٹنگ کرو، تو کیا آپٹک جاتی؟ لوگ کہتے یہ ان کو پریشرائز کر رہے ہو، دیکھیں یہ اپنا کیس ختم۔ اس زمانے میں گریڈ 19 سے 21 کے افسروں کے سامنے، انکوائری کمیٹی کے سامنے ایز سٹنگ پرائم منسٹر نواز شریف کو جانا پڑتا تھا۔ فرض کریں کہ واجد ضیاء جو تھے وہ انٹیریئر منسٹر بھی کے انڈر آتے تھے نا، تو وہ ایک دن کہتے کہ یار میں ذرا بریفنگ لینا چاہتا ہوں، یہ تھینک یو، میں یہی کہہ رہی ہوں نا، وہ کیا آپٹک، پھر یہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے اس وقت ٹی وی کے اوپر کہ یہ تو بلا کے ابھی وہ تو ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ کیسے ان کو بلا سکتے ہیں اپنے پاس؟ دیکھو نا، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوگ ان باتوں پہ توجہ اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا ذہن ابھی ہیلی کہ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے نہیں کہ ابھی تک جو اقتدار میں یہاں پہ آیا سیاستدان مشارف جیسے یعنی پارسانی اللہ نہ کرے یا یوں وہ کرپٹ ہے، بدعنوان ہے، سوائے عمران خان اور صاحب کے پہلی مرتبہ ایک ایماندار شخص ہے اور یہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت، لہٰذا ہی کین گیٹ اوے ود مرڈر۔ آپ کو یوں اٹھا کے پستول مار دے کہے کہ تم کرپٹ ہو، کہیں گے تالیاں، بالکل یہ وہ ذہن ہے، یہ اس ذہن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں اندیشہ ہے دور دراز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آلریڈی بس دیکھیں نا ان کے اپنے ہی لوگ، لیکن وہ یہ کہ جی ابھی دیکھیے جی وہ نہیں ابھی تو ہیلی کاپٹر گاڑی سے سستی ہے نا نصرت صاحب فی الحال تو ہم نے تو بھی نہیں، اکثریت کا تاثر وہی ہے جو ان کا ہے۔ ہاں ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں، ابھی تک تو آپ انہیں جو مرضی اس وقت سیل کرے وہ اس وقت بلیو کرنے کو تیار ہے نا لوگ زیادہ تر۔ ٹیلی فون آنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا، میں نے کہا بی بی اس وقت اگر عمران خان صاحب آدھے پاکستان کو، ہاں تو وہ کہیں گے ٹھیک ڈالا ان کو جیل میں، کرپشن کی ہوگی جو یہ جیل، کیوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔
ہم نے ٹیکس نہیں دینا, ہم نے ملاوٹ کرنی ہے لیکن آپ کو پکڑوانا ہے. یہ ہے مسئلہ. قصور سے کال لیں جی. السلام علیکم. ہلو جی ہلو جی. السلام علیکم نصرت صاحب, کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہوں جی. جی فرما لیں سر. لمبا آپ میرا خیال ہے یا ٹی وی نہ دیکھیں, میری بات سن لیں تو بہتر ہوگا. نہیں میرا خیال ہے یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. آواز دیکھی نہیں جا سکتی, سنی جا سکتی ہے, تو مہربانی کیا کریں. اچھا, اب دس از دی ایشو. اب میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ میں نے اٹھایا ہے, میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نیب خود مختار ادارہ, اس کی خود مختاری کا ضامن ادارہ پارلیمان. تو جو شور میں مچا رہا ہوں, جو نکات میں اٹھا رہا ہوں, وہ میرا فرض نہیں ہے, یہ فرض ہے اپوزیشن کا. رائٹ, ان کا بھی ہے, آپ ہمارا بھی ہے نصرت صاحب, ان کا بھی ہے, لیکن بنیادی فرض ان کا ہے. بنیادی ان کا ہے. ایگریڈ, اس بات پہ I would have preferred کہ میں آج سینٹ میں جاتا تو وہاں اتنے جیت ماشاءاللہ, تو اپوزیشن والے تو آپس میں ہی, رضا ربانی, حاصل بزنجو, شیری رحمان, ارے بھائی کیا ان کی زبان میں فصاحت, بلاغت. ہاں یہ اپوزیشن ہے کا ٹائم کرنے والا. چلیں, یو رائٹ, آئی ایگری ود یو. اسے کس نے آج بھائی واک آؤٹ, کورم پوائنٹ آؤٹ, بھاگ جاؤ, میں حکومت ہوں, مجھے کیا ہے, مجھے تو ایسی اپوزیشن میں تو چوم کے ان کا میں کہوں جناب بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ, یو فورس دا گورنمنٹ ٹو آنسربل. یہ کرتے ہیں, اچھا تو ہم تو چلے واک آؤٹ, یہ اس نے شیخ رشید نے کہہ دیا باپ کا مال نہیں ریلوے کی. ارے یار چھوڑو نا یار, یہ ہے وقت اپوزیشن کرنے کا, اور بڑا سالڈ پوائنٹ ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. تو جب یہ سوالات نہیں اٹھائیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ میڈیا ہی کو یار تکلیف ہے. ہاں یس, گاٹ اٹ. بالکل. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, چونکہ جو پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے وہ جب اپنا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیتی ہے, اس قابل نہیں رہتی, اور یہ یعنی ایک اتنی فضول سی بات ہے. آپ کھڑے ہو کر اس نے بات کی تھی, آپ ایک دو باتیں کریں, ختم کہہ دیتے کہ بھائی انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا, اور پھر آگے موو آن. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم صحافی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یار ان کو ان چیزوں کو پوائنٹ. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپوزیشن پہ ہارڈ ہوتے ہیں, آج میرا بالکل یہ خیال نہیں. آئی تھنک بالکل آپ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, دیٹ از واٹ اپوزیشن از, پوائنٹنگ آؤٹ دیز تھنگز. اور ٹھیک ہے, مطلب وی آر آلسو, بٹ اٹ از دیئر جاب پرائمریلی. ویسے تقریر کروا لو. ہمیشہ مجھے لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں کہتی ہوں نصرت, آپ ہمیشہ حکومت کا غصہ اپوزیشن پہ نکالتے ہیں, لیکن یہ لوگ ان کو کرنا چاہیے. میری اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ میں اپوزیشن کے کنڈکٹ کو بھی بے نقاب کروں, کتنا کہ دوسروں کا. کراچی سے کال. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. نصرت جاوید صاحب, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور جو ہے نا نیب کے چیئرمین صاحب کو عمران خان سے جی ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس سے جو ہے وہ غلط میسج جائے گا. صحیح. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. چلیں جی, آپ نے لاہور سے دوسرا آیا تھا, چلیں وہ بیلنسنگ ایکٹ ہو گیا ہمارے. نیا اور پرانا پاکستان. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ نالائق اپوزیشن نہیں دیکھی. 1985 سے میرا 24 گھنٹے کا دھندا ہی ایک تھا پارلیمان کور کرنا. بھائی مثال کے طور پر انتخابات کا جائز, منصفانہ, صاف شفاف ہونا نہ ہونا وہ تو کوسچنیبل ہے. ایک بات پہ تو سارے ایگری ہیں کہ جی 11 بجے کے بعد RTS نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب جو تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے, آپ نے بھی ایک سنا ہے وہاں پہ کوئی موشن وغیرہ جمع کروا رکھا, سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. یار ایک پوائنٹ ہے جو کہ PTI بھی جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہوا تھا اس دن, درست, وہ سسٹم کیوں بند ہو گیا,
जैम हुआ था, वाकई हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था तो क्या तो हुआ था? पीटीआई भी जानना चाहती है, आप भी जानना चाहते हैं। तो जो काम करने का जो लोग कहते तो यार अभी तक कमेटी बन गई होती। हाँ, इन दिस डे एंड एज ऑफ डिजिटल। एक मिनट कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी माजिद साहब। अच्छा सर, ऐसा है आप मतलब जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि नैब के चेयरमैन को नहीं मिलना चाहिए, तो मैं भी आपके मतलब सवाल से बिल्कुल मुतफिक हूँ, नहीं मिलना चाहिए। उनका ओहदा है, उसकी उनको मतलब अहमियत जाननी चाहिए कि ऐसे मतलब हम लोग क्या सोचेंगे। मतलब एक बंदे को सिर्फ मतलब वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये गलत है। मतलब एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं भैया? एक ही बंदे को टारगेट। कौन बंदा? उसका नाम लेते क्यों शर्मा रहे हैं भैया? कौन बंदा? किसको? और सर देखें, हम लोग नहीं शर्माते, मतलब हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं ये तो बता देना यार। अब मैं आपकी पहेलियां तो बूझने से रहा भैया, बार ये यानी मैं बिल्कुल नहीं समझा। मेरे ख्याल में वो उनका मकसद नवाज शरीफ साहब ही है, लेकिन अब वो तो हाँ हो चुके टारगेट शायद, या फिर और कौन? नहीं फिर किसकी बात कर रहे थे वो? गालिबन आई डोंट नो। नहीं मतलब मुझे वो एक ही बंदे को मेरा ख्याल में मुझे लगता है कह देते कि भाई हमारी दानिश तो ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वाकई आपने इस देखिए, ये तो मुफर मुमकिन ही नहीं है इमरान खान साहब और तहरीक इनसे लिए कि वो इन 3, 4, 5, 6 महीनों में कुआनियां जानियां दिखाएं कि वो कौम की लूटी हुई दौलत को वापस ला रहे हैं। ठीक, लेकिन भाई खुदा के लिए उसे ढंग से करें। हाँ, और उसको इस अंदाज में करें कि आपके जो अपोजिशन है आपकी बैठी हुई, वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर। सही, ठीक, बस ये बात थी। तो चले आज हमने इस तरह डॉक्टर आमर लियाकत वाली कजिए से भी, वरना आज पूरा प्रोग्राम उस पे और फिर वो पीटीआई वाले खुश हो जाते हैं। हाँ, तो चले, अच्छी बात। कितने स्मार्ट हैं। हाँ। चलिए जी, इसी पे अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।